لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء، فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق علیہ۔ اس باب کے اندر حضرت امام نووی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد دیر سے سونے کا معمول نہ ہو، جلدی سونے کا معمول ہو، اور دیر سے سونے کے لیے آدمی اگر باتیں کرتا ہے، اگرچہ وہ باتیں جائز ہوں لیکن پھر بھی مکروہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر لا یعنی باتیں یا ایسے کام جو گناہ سے خالی نہیں ہوتے، تو ان کا وبال عشاء کے بعد کرنے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ وقت گزاری کے لیے چند لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر کہیں جاتے ہیں کہ وقت کاٹنا ہے، کہ ابھی سونے کا وقت نہیں ہوا، تو لا یعنی بات تو عام وقتوں میں بھی برا ہے، جائے کہ آپ عشاء کے بعد لا یعنی باتوں میں، لا یعنی چیزوں میں مشغول ہوں۔ اور اگر گناہ کے کام میں شرکت کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر آج کل سونے کے وقت ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں یا وقت گزاری کی جا رہی ہے، تو حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر گناہ کی حرمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جائز باتیں بھی جو عام وقتوں میں جائز ہیں، وہ باتیں بھی کرنا عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد مکروہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیر سے سویا جائے گا تو صبح اٹھنے میں فجر کی نماز میں تکلیف ہوگی، اور اگر فجر کی نماز میں آسانی سے آنکھ کھل جائے گی تو کم سے کم دیر سے سونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کی تہجد کی عادت نہیں رہے گی۔ لہذا تہجد کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو سونے کا جلدی معمول بنانا چاہیے۔ اور پھر حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا یہ بھی مکروہ ہے۔ اس وجہ سے مکروہ ہے کہ اگر آدمی سو جائے گا تو عشاء کی نماز نکل جائے گی، اور اگر عشاء کی نماز نہ بھی نکلے تو عشاء کی نماز دیر سے ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری رات سوتا ہی رہ جائے۔ اس لیے عشاء کی نماز کے احترام میں عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سونے سے جگانے کا انتظام ہو، آدمی کہہ کر لیٹا ہو کہ 8 بجے نماز ہے، مجھے 7:30 بجے جگا دیا جائے، تو اب اس کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر بغیر انتظام کے سویا جا رہا ہے تو عشاء کی نماز سے پہلے سونا بھی مکروہ ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے،
معلوم یہ ہوا اس باب کے اندر جو روایتیں آئیں گی ان کا تعلق اس بات سے ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد تاخیر کرنا سونے میں کراہت سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی دین کی بات ہو اس کی اجازت ہے، اسی طرح حکایات اولیاء کا ذکر ہو، دینی تعلیم ہو، یا دین کے اور کوئی تقاضے ہوں، یا اچانک کوئی مہمان آ گیا ہو اس کی ضیافت کا انتظام ہو، یا کسی پڑوسی نے آپ کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہو اس کے لیے ہو، یا کوئی مہمان آ گیا ہو اس کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہو، اس کی اجازت ہے، اب مکروہ نہیں ہے۔ یا مہمان کے احترام میں اس کی دلجوئی کے لیے کچھ دیر بیٹھ جانا، اس کے اندر بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ تفصیل حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے باب کے شروع میں فرمائی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی بات چیت کرنے کی کراہت کا بیان، اس سے مراد یعنی مکروہ باتیں وہ ہیں جو اس وقت کے علاوہ دوسرے اوقات میں جائز ہوں اور اس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہو، تو ایسی باتیں عشاء کی نماز کے بعد کرنا مکروہ ہے۔ لیکن وہ بات جو اس وقت کے علاوہ دوسرے اوقات میں حرام ہوں تو وہ عشاء کی، مثال کے طور پر گناہ کی بات ہر وقت حرام ہے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد زیادہ حرام اور زیادہ مکروہ ہوگی۔ لیکن دین کی بات جیسے علمی مذاکرے، کتابی تعلیم، نیک لوگوں کی حکایات، عمدہ اخلاق کا تذکرہ، مہمان کے ساتھ بات چیت اور کسی ضرورت مند وغیرہ کے ساتھ بات چیت، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں مستحب ہیں۔ کہ اسی طرح کسی عذر یا سبب کی وجہ سے بات کرنے میں بھی عشاء کے بعد کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن جب کہ ضرورت ہو۔ یہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ان پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ یہ حضرت امام نووی نے فرمایا، آگے حدیث آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اللہ کے نبی۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا